وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا حملت إلى القبور جنازة وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلمان دوستو، بھائیو، بزرگو، السلام علیکم. امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر دعا کس سے مانگا کرتے تھے؟ اللہ ہی سے. میرے نبی بلکہ سارے کے سارے انبیاء کا عقیدہ اور طریقہ یہ ہے کہ دعا مانگنی ہے تو صرف کس سے مانگنی ہے؟
آپ علیہ السلام ایک دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت۔ اللہ میں محمد کو موت کی سختیوں سے پناہ عطا فرما دے۔ اس لیے کہ میرے عزیز، موت کی جو گھڑی، موت کا جو لمحہ آنے والا ہے، وہ بہت مشکل مرحلہ ہے، بڑی آزمائش والا مرحلہ ہے، بڑے امتحان والا مرحلہ ہے۔ اور اللہ کے قرآن نے تو ہر چیز کو کھول کے رکھ دیا ہے۔ رب کریم کا ارشاد ہے، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ اللہ کہتا ہے میرے بندوں میں سے کچھ ایسے بدقسمت، بدبخت، بد نصیب لوگ ہیں کہ جب میرے مقرر کیے ہوئے فرشتے ان کی روح کھینچتے ہیں، ایک تو روح کا نکلنا ہی ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن ساتھ اور کیا ہوتا ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم۔ وہ فرشتے ایک طرف روح کھینچ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف ان کے منہ کے اوپر اور ان کی کمر کے اوپر زور زور سے چمانٹے مار رہے ہوتے ہیں۔ ان فرشتوں کے پاس مخصوص لتر ہوتے ہیں، اور جس بد نصیب نے ساری زندگی شرک میں گزار دی، غیر اللہ کے نام کی نظر نیازیں دینے میں، کھانے میں، کھلانے میں، اللہ کے علاوہ غیروں کو عالم الغیب، حاضر ناظر، مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل سمجھنے میں، غیر اللہ کو غائبانہ پکارنے میں، قسم قسم کی بدعات میں، زنا میں، چوری میں، ڈکیتی میں، غیبت میں، سود میں، حرام خوری میں زندگی گزار دی۔ اللہ کہتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم۔ اور قریب بیٹھے ہوئے میرے بندو، تمہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن میں اللہ بتا رہا ہوں، اس کی بڑی پٹائی ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مار بھی فرشتے دے رہے ہیں۔ اور خیال کرو، موت کے بعد آخرت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بد نصیب ہے۔ اور ایک جماعت اللہ کے بندوں کی ایسی ہے، اللہ کہتا ہے جب ان کی روح نکالنے کا وقت آتا ہے تو تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ کہتا ہے میرے فرشتے آ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں خیر ہے تو اپنے گھر کو چھوڑ کے آ رہا ہے، ہم بھی تو تیرے ہیں۔ اس کو پیار دیتے ہیں، اسے تسلیاں دیتے ہیں، اسے خوش کرتے ہیں، اور اسے کہتے کیا ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ کہتے ہو خوش نصیب بندہ، اللہ تخافوا، آگے کے معاملات سے ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے،
پیچھے کے معاملات کا غم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو نے ساری زندگی اللہ سے وفا کی ہے اور اللہ بڑا لجپال ہے. اللہ تیرے آگے بھی نور کر دے گا، تیرے پیچھے بھی نور کر دے گا. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. دنیا کو چھوڑ کے آ رہا ہے جو دکھوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے، مصائب و آلام کا گھر ہے. اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے لوگوں سے وہاں پالے پڑتے ہیں. اس لیے دنیا کا سارا خیال دل سے نکال دے. ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون. خوش ہو جا، خوش ہو جا. دنیا کی جو چند سالہ زندگی تھی امتحان والی، جیسے کہ ایک بچہ جاتا ہے امتحانی حال کے اندر 3 گھنٹے 4 گھنٹے اس کا پرچہ لکھنے کا وقت ہے. اگر ٹھیک لکھ کے آ گیا تو پاس ہو جائے گا، اگر غلط لکھ کے آ گیا تو فیل ہو جائے گا. لیکن میرے عزیزا یہ فیل ہو کے پھر بھی پاس ہو سکتا ہے. لیکن جو بد نصیب موت سے پہلے پہلے آخرت کی تیاری نہ کر سکا، وہ ایسا ناکام ہو گیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر جلتا رہے گا. اس لیے خیال کرنا، وہ کہہ رہے ہیں ابشروا بالجنہ، خوش ہو جا، تیرے نصیب کے اندر اللہ نے جنت لکھ دی ہے. وہ جنت ہے جس میں حور و غلمان بھی ہیں، وہ جنت ہے جس میں دودھ اور شہد کی نہریں بھی ہیں، وہ جنت ہے جس میں اولیاء کی ملاقاتیں بھی ہیں، وہ جنت ہے جس میں انبیاء کے دیدار بھی ہیں، وہ جنت ہے جس میں امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء، صاحب قرآن، صاحب معراج، صاحب والضحیٰ، صاحب واللیل اذا سجا، صاحب ورفعنا لک ذکرک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہے. وہ جنت جس جنت میں محبوب خدا کا دیدار کرنا ہے، اللہ دیدار کروائے گا. مومن کر 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 کے جب بالکل سیر ہو جائیں گے، اللہ کہے گا ٹھیک ہے اب دیدار ختم ہونے لگا ہے. پھر کچھ وقت گزرے گا پھر دیدار ہوگا. اس لیے فرمایا ابشروا بالجنہ. اللہ اکبر. موت آ رہی ہے اور باتیں 2 میں سے ایک ہے، یا فرشتوں کا استقبال ہے یا فرشتوں کی مار ہے، یا جنت کی رحمتیں ہیں یا جہنم کی زحمتیں ہیں. اب سوال ہے، اور یہی سوال اور اس کا جواب میرا موضوع بھی ہے. سوال ہے ربا، ہم اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں، ابھی مہلت ہے. اللہ ہم فرشتوں کی مار سے، جہنم کی آگ سے، تیرے غضب سے بچنا چاہتے ہیں. اللہ کوئی طریقہ تو بتا، اللہ وہ مسئلہ تو بتا بنیادی کہ جس کو ہم سینے سے لگا لیں تو تیرے غضب سے بچ جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، سچی نیت کرنا تمہارا کام ہے، وہ مسئلہ تمہیں سمجھا دینا میرا کام. اللہ وہ مسئلہ ملے گا کس کتاب سے؟
اللہ کسی بزرگ کی کتاب سے ملے گا، کسی صوفی کی کتاب سے ملے گا، کسی شیخ الحدیث کی کتاب سے ملے گا، کسی استاد پیر کی کتاب سے ملے گا، کسی حضرت جی کی کتاب سے ملے گا۔ فرمایا ساری زندگی تو ان حضرت جی اور پیروں کی کتابوں میں کھپ کھپ کے مارے جا، تجھے وہ مسئلہ نہیں مل سکتا جو مسئلہ جنت کی کنجی ہے۔ تجھے وہ مسئلہ تب ملے گا جب میری کتاب قرآن کے قدموں میں آ کے بیٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ وہ مسئلہ کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، مسئلہ بالکل سیدھا سادہ ہے۔ اللہ وہ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا مسئلہ یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے دل سے یہ اقرار کر لیا، زبان سے یہ اعلان کر لیا، اور ربنا اللہ، ہمارا رب اکیلا اللہ ہے۔ نبی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن ربنا اللہ، رب اکیلا اللہ ہے۔ ولی قابل احترام ضرور ہیں لیکن ربنا اللہ، رب اکیلا اللہ ہے۔ پیر فقیر اگر ہوں موحد متبع سنت قابل احترام ضرور ہیں لیکن ربنا اللہ، رب اکیلا اللہ ہے۔ کوئی رسول اللہ تو ہو سکتا ہے، ولی اللہ تو ہو سکتا ہے لیکن رب نہیں ہو سکتا۔ رب ہے تو اکیلا کون ہے؟ اس لیے اللہ نے سوال کیا تھا الستُ بربکم، انسانوں میرے سوال کا جواب دو۔ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ نبیوں سے بھی سوال ہے، ولیوں سے بھی سوال ہے، پیروں سے بھی سوال ہے، فقیروں سے بھی سوال ہے، سیدوں سے بھی سوال ہے، عربیوں سے بھی سوال ہے، اجمیوں سے بھی سوال ہے، امام الانبیاء علیہ السلام سے بھی سوال ہے۔ الستُ بربکم قالوا بلا، اللہ رب تو ہی تو ہے، تیرے سوا رب کوئی نہیں۔ عالم برزخ میں بھی موت کے بعد پہلا سوال ہونا ہے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ پہلا سوال ہے۔ اگر اس سوال کا جواب سیدھا ہو گیا تو آگے بھی اللہ خیر کرے گا۔ مر رب کا، قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، قرآن ختم ہو رہا ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اللہ سارے قرآن میں مسئلہ یہی سمجھا رہا ہے ربنا اللہ، رب اکیلا کون ہے؟ اللہ کے سوا رب کوئی نہیں، اللہ کے سوا پالن ہار کوئی نہیں، اللہ کے سوا روزی روٹی کا بندوبست کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں۔ اللہ کے قرآن نے یہ مسئلہ قرآن میں جگہ جگہ سمجھایا ہے، لیکن آنا ذرا سیر کرتے اللہ کے قرآن کا۔ سورت کا نام سورہ فاطر ہے، آیت نمبر 11 ہے، آیت نمبر۔ اور میرے بھائی قرآن کی آیتیں بھی یاد کر لے۔ آیت نمبر 11، 11ویں شریف تو یاد ہے، 11ویں آیت بھی یاد کر لے۔ خیال کرنا میرے عزیزا، توجہ کرنا اللہ کے قرآن کی طرف۔ لیکن میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، فتویٰ آپ نے دینا ہے۔ ایک مسئلہ ثابت ہو اللہ کے قرآن سے، کس کتاب سے؟ اس کو جو مانے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شک میں ہو، اونچا بولو، کیا ہوتا ہے؟ مومن، مسلم۔ اور جو اللہ کے قرآن کا مسئلہ سننے سمجھنے کے بعد بھی چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ حضرت جی، پیر جی، بزرگ جی، استاد جی، مفتی جی، اگر یہ باتیں کرے تو وہ مسلمان ہے صحیح؟
یقین سے کہو ہے صحیح؟ ہاں، آمنہ کا لال مکے میں قرآن پڑھتا تھا، ابو جال کرتا تھا، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ، لات جی منات جی عزا جی حبل جی، اور ابو بکر کہتا تھا قرآن نے جو کہا ہے الحق سچ کہا ہے۔ اس لیے خیال کر، جس کے ساتھ متھا دینا ہے دے متھا، لیکن قرآن سے بھی متھا نہیں دے، آمنہ کے لال سے بھی متھا نہیں دینا، لڑائی نہیں کرنی۔ قرآن سن، قرآن کیا کہتا ہے؟ رب اپنا تعارف خود کروا رہا ہے، رب اپنا تعارف۔ آج رب کے تعارف کا ایک اور طریقہ لوگوں نے نکالا ہے۔ آج مجھے ایک دوست دکھا رہا تھا، ایک پیر بیٹھا ہے مریدوں کو لے کر، اور ہو 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 ہو، میں سمجھا پیچھے کوئی ساز لگا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگے استاد جی ساز نہیں لگا ہوا، یہ پیر لوگوں کو اللہ کی پہچان کروا رہا ہے۔ بدبخت کہیں کا۔ او میرے عزیز، ہو سے پہچان نہیں ہوگی، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اس سے پہچان نہیں ہوگی۔ صرف اللہ 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 کی ضربیں لگانے سے پہچان نہیں ہوگی، قرآن کی آیتیں سمجھ کے سننے اور ماننے سے رب کی پہچان ہوگی۔ اللہ اکبر، واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير۔ رب کون ہے؟ خیال کرنا، رب وہ ہوتا ہے جس کی قدرت بھی کامل ہو، علم بھی کامل ہو، قدرت بھی اتنی ہو، اگر چاہے تو زکریا علیہ السلام کو 120 سال کی اولاد میں اولاد عطا کر دے، قدرت اتنی کامل ہو، اگر چاہے تو بی بی مریم کو بے موسم پھل دے دے، قدرت اتنی کامل ہو، اگر چاہے تو موسیٰ پیغمبر کے لیے دریا میں سڑکیں بنا دے، قدرت اتنی کامل ہو، اگر چاہے تو موسیٰ پیغمبر عصا مارے چٹانوں سے چشمے نکال دے، قدرت اتنی کامل ہو، اگر چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دے، قدرت اتنی کامل ہو، اگر چاہے تو آدم کو مٹی کے گارے سے بنا دے، قدرت اتنی کامل ہو، اگر چاہے تو لمحوں کے اندر فقیروں کو گدا کر دے، گداؤں کو بادشاہ کر دے۔ اس لیے خیال کرنا، اللہ کی پہچان تو کرنا۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ، واللہ، اللہ کہتا ہے میرا بندہ آ میری پہچان کر۔ تجھے تعویذ لکھنے والوں کی تو بڑی پہچان ہے، ہاں تجھے بڑی پہچان ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے، میرے قرآن سے جب دور ہٹے گا تیرا ایمان بھی لوٹا جائے گا، تیرا مال بھی لوٹا جائے گا، تیری عزت بھی لوٹی جائے گی۔ قرآن سے یاری لگائے گا تو میں اللہ قرآن کا بھی محافظ ہوں، تیری بھی حفاظت خود کروں گا۔ واللہ یعصمک من الناس۔ اس لیے خیال کرنا، توجہ کر، اللہ کہتا ہے واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا۔ اللہ کہتا ہے سمجھ تو صحیح نا، رب اکیلا کون ہے؟
اس لیے کہ او میرا بندہ، جب تو ماں کے پیٹ میں ایک قطرہ تھا، اس قطرے سے جمع ہوا خون بنانے والا اکیلا کون ہے؟ اس جمے ہوئے خون سے لوتھڑا بنانے والا، لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بنانے والا، بوٹی سے ہڈی بنانے والا، ہڈی سے تیرے بدن کے 360 جوڑ بنانے والا، تیرے بدن کے 360 جوڑ بنا کے تیرے جوڑوں کو فٹ کرنے والا، تیرے جوڑوں کو فٹ کر کے تیرے سارے بدن پہ گوشت چڑھانے والا، تیرے بدن پہ گوشت چڑھا کے تیرے ایک ایک عضو کو، تیرے ایک ایک نین کو فٹ کرنے والا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ تجھے ہو کیا گیا ہے؟ تیرے 360 جوڑ فٹ کرنے والا بھی میں اکیلا اللہ، گوشت چڑھانے والا بھی میں اکیلا اللہ، تیری آنکھیں تیرے کان فٹ کرنے والا بھی میں اکیلا اللہ، پھر تیرے سے ڈھانچے میں روح ڈالنے والا بھی میں اکیلا اللہ، روح ڈال کے تیری ماں کے پیٹ میں تیری روزی کا بندوبست کرنے والا بھی میں اکیلا اللہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ ثم السبیل یسرا، ثم السبیل یسرا، پھر ماں کے پیٹ سے تجھے دنیا میں لانے والا بھی اکیلا کون ہے؟ دنیا میں لا کے تیرے ماں کے سینے پہ دودھ کے جو چشمے تیرے مزاج کے مطابق جاری کرنے والا بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ تجھے حیا نہیں چاہیے، اگر تیرے اندر غیرت ہے تو تجھے سوچنا چاہیے ماں کے پیٹ میں قطرے سے تو تجھے میں نے بنایا، تیرے اندر روح تو میں نے ڈالی، ماں کے پیٹ میں تیری روزی کا بندوبست تو میں کر رہا ہوں، تجھے ماں کے پیٹ سے دنیا میں تو میں لا رہا ہوں، لیکن اب تو جوان ہو گیا ہے، تیرے بدن میں طاقت آ گئی ہے، تو کہتا ہے اللہ ساڈی سندا نہیں، اللہ ساڈی، اور اللہ انہاں دی موڑدا نہیں۔ یہ کہنا کہ اللہ ساڈی سندا نہیں یہ بھی کفر ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ ان کی موڑتا نہیں یہ بھی کفر ہے۔ ایک جملے میں دو کفر، اس لیے کہ اللہ ہے ہی سننے والا، اور یہ کہتا ہے اللہ میری سنتا، اور اللہ بادشاہ ہے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، مرضیوں کا مالک ہے، وہ کسی سے دبتا نہیں۔ اس لیے خیال کر، میں پیچھے جانے لگا ہوں، خیال کر ذرا مسئلہ واضح ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ نہ چاہے، وہ پیر پورے 100 تعویذ لکھ کے دے دے، عمل ٹھہر سکتا ہے؟ تب ٹھہرے گا جب مرضی کس کی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ آگے چلنا، اس قطرے سے خون بنانے میں کوئی شریک ہے تو پیش کر، خون سے گوشت کی بوٹی بنانے میں کوئی شریک ہے تو پیش کر، بوٹی سے ہڈی، ہڈی سے 360 جوڑ بنانے میں کوئی شریک ہے تو پیش کر، اللہ اکبر، گوشت چڑھانے میں، نقش بنانے میں کوئی شریک ہے تو پیش کر، روح ڈالنے میں کوئی شریک ہے تو پیش کر۔ اللہ اکبر۔ ذرا خیال کرنا، ماں کے پیٹ میں روزی کا بندوبست کرنے میں کوئی شریک ہے تو پیش کر، دنیا میں لانے میں تو کوئی شریک ہے تو پیش کر۔ اگر ان سارے کاموں میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی نبی بھی شریک نہیں، ولی بھی شریک نہیں، پیارا علی بھی شریک نہیں، کوئی زندہ کوئی مردہ، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی عربی کوئی اجمی، کوئی بھی شریک نہیں، تو مان لے ربنا اللہ، رب اکیلا کون ہے؟ کہتا ہے اللہ ساڈی سندا، سبحان اللہ۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ
تحمل رزقہا، اللہ کہتا ہے میرا بندہ تجھے ہو کیا گیا ہے؟ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کہتا ہے مجھ پہ کسی نے بندش کر دی ہے، میری روزی تنگ کر دی ہے۔ اللہ کہتا ہے نا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہوں روزی کھول دیتا ہوں، جس کی چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں۔ کھول دوں تو تنگ کرنے والا کوئی نہیں، تنگ کر دوں تو کھلی کرنے والا کوئی نہیں۔ تجھے مجھ پہ اعتماد نہیں ہے، کبھی کس کے پاس جا کے بیٹھا ہوتا ہے، کبھی کس کے پاس جا کے بیٹھا ہوتا ہے، کبھی دکان میں ایک رنگ کا تعویذ، کبھی دوسرے رنگ کا تعویذ، کبھی گاڑی کے آگے پیچھے رنگا رنگا جھنڈے لگا کے پھر رہا ہوتا ہے، کبھی پیروں کے فوٹو لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، میری روزی میں برکت آ جائے گی۔ اللہ کہتا ہے نا میرا بندہ، تو بالکل گیا گزرا ہے، تجھے انسان کہنا بھی دور کی بات ہے۔ خیال کرنا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اس دنیا کے اوپر قسم قسم کے حیوان جانور پھر رہے ہیں، پرندے چرندے پھر رہے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ اپنا ایک وقت کا کھانا بھی سٹور کر نہیں سکتے، جدھر جاتے ہیں ادھر میں اللہ ان کی روزی کا بندوبست کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا اعلان ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روزی کا ذمہ میرا ہے، میں ان کی روزی کا بندوبست کرنے والا ہوں۔ تو تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو مجھ پہ اعتماد نہیں کرتا، ان پہ اعتماد کرتا ہے۔ مجھ پہ اعتماد کرنا، اللہ رب کون ہے؟ کوئی ہے شریک؟ اللہ اکبر، آگے چل۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، میرے رب کے علم کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، مادہ جب حامل ہوتی ہے اس کے رحم میں حمل ٹھہرتا ہے، پردوں کے اندر ٹھہرتا ہے، کسی کو اس کے حال کا پتہ نہیں، لیکن بے علمی ہی میں اس کے حال کو جانتا ہوں۔ جب وہ دنیا میں آتا ہے اس کے حال کو جانتا ہوں۔ ایک کافر آیا نبی علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، میرے چند سوال ہیں، ان کے جوابات دے دیں۔ پہلا سوال، کہنے لگا مجھے بتاؤ نا قیامت کب آئے گی؟ آپ صبح و شام جو کہتے ہیں قیامت آئے گی، مجھے بتاؤ تو صحیح قیامت کب آئے گی؟ دوسرا سوال، کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ نا ذرا بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی؟ تیسرا سوال، کہنے لگا میری بیوی حاملہ ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح نا میری بیوی کے پیٹ میں کیا ہے؟ چوتھا سوال، کہنے لگا مجھے یہ تو پتہ ہے میں کہاں پیدا ہوا ہوں، لیکن مجھے یہ بتا دیجئے کہ میری موت کدھر آئے گی؟ پانچواں سوال، کہنے لگا کل کیا ہونے والا ہے، میں کل کیا کروں گا، مجھے کل کی خبر بھی دے دو۔ اللہ اکبر، یہ سوال کرنے والا کافر ہے۔ سوال کرنے والا کون ہے؟ ہاں، یہ کافروں کا عقیدہ تھا نبی وہ ہوتا ہے جو عالم الغیب ہو، نبی وہ ہوتا ہے جو عالم ہاں، نہیں تو قرآن کا مسئلہ تو ہے کہ کوئی نبی ولی پیر فقیر عالم الغیب نہیں، عالم الغیب اکیلا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اور میرے عزیز مسئلہ سمجھتے جا، اگر نبی عالم الغیب ہوتے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ آنا نہ پڑتا، اگر نبی عالم الغیب ہوتے حضرت نوح علیہ السلام کبھی اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے دعا نہ کرتے، اگر نبی عالم الغیب ہوتے حضرت یونس علیہ السلام کبھی بستی چھوڑ کے کشتی میں سوار نہ ہوتے، اگر نبی عالم الغیب ہوتے حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کو گھر سے کبھی نکلنے نہ دیتے، اگر نبی عالم الغیب ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قبطی کو کبھی بھکا نہ مارتے، اگر نبی عالم الغیب ہوتے امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے نہ کرواتے، امام الانبیاء علیہ السلام کبھی بھی زید بن ارقم کو جھوٹا نہ کہتے۔
زید بن ارقم کو میرے نبی نے فرمایا زیدہ تو نے جھوٹ بولا ہے، یہ عبداللہ ابن ابی سفید داڑھی والا ہے، پورا حاجی صاحب ہے، قرآن کا قاری ہے، بڑا نمازی ہے، میرے ساتھ ادھر ادھر آنے جانے والا ہے، یہ تو قسمیں اٹھا رہا ہے کہ اللہ کے نبی میں نے یہ بات نہیں کی ہے، اور زید تو یہ کہہ رہا ہے۔ عبداللہ ابن ابی نے یہ بکواس کی ہے، لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ۔ اللہ اکبر، اللہ نے عرشوں سے گواہی دے دی، اللہ نے فرمایا میرا لاڈلا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے سچا کہہ رہے ہیں وہ بڑا جھوٹا ہے، اور آپ کا شاگرد زید بن ارقم یہ میں اللہ کے ہاں بالکل سچا ہے۔ اس لیے خیال کر، اس لیے میرے عزیز خیال کر، عالم الغیب اکیلا کون ہے؟ 5 سوال ہوئے، اللہ نے جواب دیا، ان اللہ عندہ علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت۔ پر میں میرے پیغمبر ان کو جواب دے، او ظالمہ، جو سوال تو مجھ سے کر رہا ہے یہ میرا منصب نہیں ہے، اس لیے کہ میں نبی اللہ ضرور ہوں لیکن اللہ کا شریک تو کوئی نہیں۔ عالم الغیب ہونا تو اللہ کی صفت ہے، قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ او ظالمہ، تو مجھ سے سوال وہ کر رہا ہے جو میرے منصب کے خلاف ہے، لیکن اللہ نے جواب دے دیا ہے، وہ جواب سننا، ان اللہ عندہ علم الساعة۔ قیامت کب آئے گی میں محمد کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے۔ اللہ اعلان بھی اپنے نبی سے کروا رہا ہے، لیکن مشرک اتنا ضدی ہوتا ہے کہ عشق رسول کے دعوے تو کرتا ہے لیکن اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ نبی کی ایک بھی نہیں ماننی۔ اللہ نبی سے اعلان کروا رہا ہے نا، میرے نبی کہہ دے لا عالم الغیبہ، میں غیب بھی کوئی نہیں جانتا۔ نبی سے اعلان کروا رہا ہے انما انا بشر، میں محمد کیا ہوں؟ بشر۔ اللہ نبی سے اعلان کروا رہا ہے، میرے نبی کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ذرہ، میں نفع نقصان کا مالک بھی کوئی نہیں۔ اللہ نبی سے اعلان کروا رہا ہے، نام عشق رسول کا بات نبی کی نہیں ماننی، اس لیے فرمایا میرے نبی اعلان کر ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث، بارش کب ہوگی جاننے والا اکیلا اللہ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، مادہ کے رحم میں کیا ہے اس کی حقیقت، کیفیت اور تفصیل کو جاننے والا اکیلا اللہ، مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والا ہے اس کو جاننے والا کوئی نہیں، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے، کسی کو پتہ نہیں موت کہاں آنی ہے، کس حال میں آنی ہے۔ اور میرے عزیز کل کی بات تو بڑے دور کی بات ہے، ذرا خیال کرنا، اللہ کا نبی ہے، نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، نام حضرت، خود بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، اور خلیل اللہ ہے۔ اللہ بیٹے آ گئے، ابا جی ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، ابا جی ہمارے ساتھ یوسف کو جنگل جانے کی اجازت دے دیں، یوسف آپ کا بیٹا ہے، ہمارا بھی تو پیارا بھائی ہے، ہمارا بھی تو حق بنتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انی لیحزننی ان تذہبوا بہ واخاف ان یأکلہ الذئب، او میرے بیٹو ہمارے علاقے کے جنگلات میں بھیڑیے بڑے رہتے ہیں، اس لیے مجھے خوف ہے کہیں میرے بیٹے کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اللہ اکبر، بیٹوں نے اصرار کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے، ماں
مان گئے, تیار ہو گئے اور صبح کا وقت ہو گیا. یوسف بڑا خوش ہے, تیاری ہو رہی ہے جانے کی, جنگل کی طرف سیر کے لیے جانے کی تیاری ہو رہی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یوسف تیاری کر رہا ہے, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یوسف گھر سے نکل رہا ہے, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یوسف جنگل کی طرف جا رہا ہے. اور میرے عزیزہ خیال کرنا, آج تو بیٹھا ہے یہ پیر, ایمان لوٹنے والا یہ ظالم, مال لوٹنے والا یہ ظالم بیٹھا ہے اور لوگوں کے ہاتھ دے کے کہتا ہے تیری مقدر میں شادی ہے یا کوئی نہ, تیرے مقدر میں رزق ہے یا کوئی نہ, تیرے مقدر میں عزت ہے یا کوئی نہ. کل کی خبریں دے رہا ہے بیٹھ کے, لیکن اللہ کا پیغمبر اپنے بیٹے کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہے. اگر اللہ کے پیغمبر کو آئندہ کے حالات کا پتہ ہوتا, یہ بیٹا جو جائے گا 40 سال روتے روتے گزر جائیں گے. اگر اللہ کے پیغمبر کو آئندہ کے حالات کی خبر ہوتی, اللہ کا پیغمبر یوسف کو کبھی گھر سے نکلنے نہ دیتا. اس لیے خیال کرنا کل کیا ہونے والا ہے, جاننے والا اکیلا کون ہے؟ جب جاننے والا اکیلا اللہ تو ربنا اللہ, رب بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ اکبر. ذرا خیال کرنا اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے, فرمایا وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب. اللہ کہتا ہے کسی کی عمر تھوڑی ہے تب بھی, کسی کی عمر زیادہ ہے تب بھی, وہ میں اللہ کے علم کے اندر ہے. کب مرے گا, کس حال میں مرے گا, کس دن مرے گا, کس وقت مرے گا. ان ذالک علی اللہ یسیر وما یستوی البحران ھذا عذب سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اللہ اکبر. اللہ اپنی پہچان کروا رہا ہے. ربنا اللہ, رب اکیلا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے میرا بندہ آنا ذرا خیال کر, دو دریائیں, ایک کا پانی بالکل میٹھا, دوسرے کا پانی بالکل کھارا. اللہ, ان دریاؤں کو چلانے والا اکیلا کون ہے؟ ان کو کنٹرول کرنے والا اکیلا کون ہے؟ کون ہے؟ اونچا کہو کون ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے ذمے لگا ہوا ہے, اور پھر بعض بابے بزرگ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں, کہتے ہیں میں آدھی رات گیا نا دریا کے کنارے, میں نے دیکھا حضرت خضر علیہ السلام لیٹ پکڑ کے جا رہے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ میرے عزیز خیال کر, سارے نبی سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موت کا جام پی کے اللہ کے ہاں پہنچ گئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے, وہ بھی پھر موت کا جام پی کے اللہ کے پاس تشریف لے جائیں گے. نہیں تو بات سمجھنا ہے تو آذان کر. اللہ کا قرآن ہے, سورہ آل عمران ہے. اللہ کہتا ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین, میں اللہ نے نبیوں سے ایک وعدہ لیا, اور نبیوں تم سب کو باری باری ترتیب سے نبوت دیتا جاؤں گا, تمہارے سروں پہ تاج نبوت سجاتا جاؤں گا. ثم جاءکم رسول, پھر تم سب سے آخر میں ایک رسول آئے گا جو شان میں سب سے آگے ہوگا, آنے میں سب سے پیچھے, شان میں سب سے آگے. اللہ اکبر. جب میرا وہ رسول آ جائے, وعدہ کرو میرے ساتھ, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. تم میرے اس نبی پہ ایمان بھی لاؤ گے. اگر تم میں سے کوئی دنیا میں زندہ موجود ہوا, تم میرے اس نبی پہ ایمان بھی لاؤ گے. وَلَتَنْصُرُنَّ, اگر تم میں سے کوئی دنیا میں موجود ہوا, میں اللہ تم پہ فرض کر رہا ہوں, تمہیں حکم دے رہا ہوں, تم سے وعدہ لے رہا ہوں, تم ایمان بھی اس پہ لاؤ گے, اس کی نصرت بھی کرو گے. کیا کرو گے؟
اونچا بولو، کیا کرو گے؟ کون سی نصرت؟ شاپر بھر کے فروٹ آ رہا ہے، او میرے بھائی وہ نصرت نہیں، یہ ہے وَلَا تَنْصُرُنَّ، جہاد کے لیے تلوار اٹھا کے میدان میں میرے نبی کے ساتھ اترو گے۔ وَلَا تَنْصُرُنَّ، تم میرے نبی کی نصرت بھی کرو گے۔ اللہ نے پوچھا نبیو تم نے اس وعدے کا اقرار کیا یا کوئی نہیں؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، اللہ ہم نے اس کا اقرار کر لیا۔ اللہ نے تو وعدہ، اللہ اکبر، اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے، نبیوں نے وعدے کا اقرار کیا۔ اب نبی کبھی اللہ سے کیے وعدے کے خلاف کر نہیں سکتا۔ میرے نبی آئے، مکہ میں 13 سال گزارے، مدینہ میں 13 سال گزارے، مکہ میں تکلیفیں برداشت کی، مدینہ چلے گئے، پھر بدر گئے، احد گئے، تبوک گئے، حنین گئے، میرے نبی نے جہاد کیا، لیکن ساری زندگی حضرت خضر علیہ السلام ایمان لانے کے لیے بھی نہیں آئے، مدد کرنے کے لیے بھی۔ اگر زندہ ہوتے زمین پر آتے یا کوئی نہ، لیکن آئے کوئی نہیں، پتہ چلا دنیا میں موجود کوئی نہیں تھے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے بدبخت کہیں کا، اگر ہوتے تو ضرور تشریف لاتے۔ ہاں پھر کہا وہ جی جب نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی نا تو پھر حضرت خضر علیہ السلام آئے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب میرے نبی بدر کے میدان میں کھڑے تھے، ساری رات اللہ کے دربار میں رو رو کے مانگ رہے تھے، ربا یہ میری دعوت کی پونجی ہے 313 مجاہد، اگر تو نے آج ان کی نصرت نہ کی تو قیامت کی صبح تک تیری توحید کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ادھر تو نہیں آیا حضرت خضر علیہ السلام۔ اس لیے خیال کر، دریا دو قسم کے، میٹھا اور کڑوا کھارا، لیکن جب اس سے مچھلی پکڑتا ہے اللہ کہتا ہے خیال کرنا وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، جب مچھلی شکار کر کے کھاتا ہے تو ذائقہ دونوں کا برابر، ذائقہ دونوں کا لذیذ ہے۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ غور تو کرنا، دریا کے اندر مچھلیوں کو پالنے والا اکیلا کون ہے؟ ان دریاؤں کو چلانے والا اکیلا کون ہے؟ پانیوں کو میٹھا اور کھارا کرنے والا اکیلا کون ہے؟ چشمے نکالنے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ جب یہ مچھلی پیدا کرنے والا اکیلا اللہ، اکیلا کون ہے؟ اب کوئی فقیر مچھلی پکڑ لے اور چلا جائے بابے کی قبر پہ اور بابے کے نام پہ دے نظر نیاز، انصاف کیا ہے اس نے؟ زیادتی کی ہے؟ مکھی پیدا کس نے کی؟ تو اس کے ذریعے نظر نیاز بھی کس کے نام پہ دینی چاہیے؟ اللہ ہی کے نام پہ دینی چاہیے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے میرا بندہ اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ جب تو دودھ کی بالٹی اٹھا کے کسی قبر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے اگر بابے کے نام کی 11ویں نہ دی میری بھینس میری گائے دودھ دینا چھوڑ دے گی، جب تو بکرا چھترا اٹھا کے کسی قبر پہ جا رہا ہوتا ہے بابے نے بیٹا دیا ہے اس کے نام پہ بکرا چھترا دینے جا رہا ہوں، جب تو غلہ اٹھا کے جا رہا ہوتا ہے کسی قبر کی طرف تجھے حیا نہیں چاہیے؟ جب یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا میں اکیلا اللہ ہوں تو ان کے ذریعے نظر نیاز منت منوت چڑھاوے کے لائق بھی میں اکیلا اللہ ہوں۔ اس لیے کہ نظر بھی عبادت ہے، نیاز بھی عبادت ہے، منت بھی عبادت ہے، منوت بھی عبادت ہے، چڑھاوا بھی عبادت ہے۔ جب یہ سب کچھ عبادت ہے، جیسے سجدہ عبادت، رکوع عبادت، طواف عبادت جیسے عبادت ہے، جس طرح پکار عبادت ہے، جب یہ سب عبادت ہیں تو قرآن کا مسئلہ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت کے لائق اکیلا کون ہے؟
فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ، آؤ نہ تمہیں سمجھاؤں ذرا ربنا اللہ، رب اکیلا کون ہے؟ او میرا بندہ اگر تو زمیندار ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر تجھے حکومت ملازم نہیں رکھتی، نوکری نہیں دیتی، کیونکہ تو تعلیم یافتہ نہیں ہے، یہ تو تیری حکومت کا قانون ہے۔ میرا قانون یہ ہے دل کو شرک سے پاک کر کے میرے در پہ آنا تیرا کام ہے، اپنے ولیوں میں تیرا نام ڈال دینا میرا کام ہے، اس لیے خیال کر۔ فرمایا او میرا بندہ ذرا خیال کرنا، اگر تو ذمہ ہے تو کیا ہوا ہے تو میرا بندہ، میں تجھے بھی سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ تو بھی میری جنت میں آ جائے۔ اللہ کیسے سمجھاتا ہے؟ فرمایا او زمیندارا، جب تو جاتا ہے کھیت میں، پہاڑ میں گھاس کاٹنے کے لیے، ذرا غور تو کیا کرنا اس گھاس کو، سبزے کو اگانے والا کون ہے؟ کوئی پیر؟ ہاں، ذرا خیال کر، اللہ کا قرآن کہتا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اللہ اکبر۔ اس مقام پہ فرمایا ما کان لکم ان تنبتوا شجرها االہ مع اللہ۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ خیال کرنا، اگر سارے اگلے پچھلے پیر فقیر نبی ولی جن فرشتے اکٹھے ہو جائیں اور میری مرضی کے بغیر زمین سے گھاس کا ایک تنکا اگانے کی کوشش کریں، سارے کوشش کر کر کے تو تھک جائیں گے، لیکن میری مرضی کے بغیر زمین سے گھاس کا ایک تنکا بھی اگا نہیں سکتے۔ اس گھاس کو اگانے والا بھی اکیلا کون ہے؟ ربنا اللہ۔ رب بھی اکیلا کون ہے؟ جن ہاتھوں سے کاٹ رہا ہے، جن ہاتھوں سے، یہ ہاتھ دینے والا کون ہے؟ ان کے یہ جوڑ بنانے والا کون ہے؟ ان میں یہ طاقتیں ڈالنے والا کون ہے؟ جن کندھوں پہ اٹھا کے لا رہا ہے، جس سواری پہ اٹھا کے لا رہا ہے، تجھے یہ کندھے بدن اور سواریاں دینے والا کون ہے؟ گھر تو نے لایا، چارہ تیار کیا، جانور کے سامنے ڈالا، جانور نے چارہ کھانا شروع کیا، خیال کرنا جانور اس چارے کو کھا رہا ہے، حلق سے نگل رہا ہے، جانور کا یہ سارا پروگرام بنانے والا کون ہے؟ وہ چارہ پہنچ گیا جانور کے معدے میں، وہاں ایک مشین لگی ہوئی ہے جو سب کچھ ہضم کیے جا رہی ہے، اس معدے والی مشین کو بنانے والا بھی اکیلا اللہ، چلانے والا بھی۔ اللہ چلتا ہے کسی کا زور ادھر، کسی پیر کا، کسی فقیر کا، کسی تعویذ کا؟ اللہ، یہ بھی بڑا ظلم ہوا۔ کئی بد نصیب تو جانوروں کے کانوں میں بھی تعویذ باندھ دیتے ہیں۔ نہ ہو میرے بھائی، نہ کر ظلم۔ میرے نبی امام الانبیاء سید الانبیاء، سارے کہہ دو محمد الرسول اللہ، نبی علیہ السلام کی زندگی میں بچے روتے تھے یا کوئی نہ؟ غور کر کے جواب۔ یا اس زمانے میں رونے پہ بین تھا؟ یہ بچے تو مخلوق ہی ایسی ہے، بین ہو پھر بھی نہیں رہتے۔ بچے روتے بھی تھے، بچے بیمار ہوتے بھی تھے، کوئی سکھ، کوئی دکھ، کوئی تنگی، یہ معاملات لگے رہتے تھے، بیماریاں ہوتی تھیں، لیکن میرے نبی نے کسی کو بھی تعویذ لکھ کے نہیں دیا، کسی صحابی کے گلے میں نہیں ڈلوایا۔ اس لیے میرے عزیز بات سمجھ، اللہ کو جواب دینا ہے، بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں، اس لیے خیال کر۔ معدے میں پہنچ گیا راشن، چارہ پہنچ گیا، اس مشینری کو بنانے والا بھی اکیلا کون ہے؟ چلانے والا بھی اکیلا کون ہے؟ اس چارے سے آگے تین چیزیں بن رہی ہیں، اللہ اکبر۔ خون بھی بنا اسی چارے سے، گوبر بھی بنا اسی چارے سے، خون بھی پلیت، گوبر بھی پلیت، ایک تیسری چیز بھی اللہ نے اسی چارے سے بنائی۔ وہ چیز کون سی ہے؟ لبنان خالصا،
دودھ بالکل خالص، اس میں اللہ کہتا ہے میرا بندہ میں نے اس میں خون کا رلہ بھی نہیں ہونے دیا، میں نے اس میں گوبر کا رلہ بھی نہیں ہونے دیا، تیرے برتن میں جب دودھ آیا تو بالکل خالص سفید دودھ آیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے خیال کرنا تجھے یہ دودھ دینے میں کوئی پیر شریک ہے تو پیش کر، کوئی فقیر شریک ہے تو پیش کر، کوئی ولی شریک ہے تو پیش کر، کوئی نبی شریک ہے تو پیش کر، کوئی بزرگ شریک ہے تو پیش کر، کوئی جن شریک ہے تو پیش کر، کوئی فرشتہ شریک ہے تو پیش کر، لیکن جب تجھے دودھ دینے میں، تیرے برتن میں دودھ ڈالنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اب اس دودھ کے ذریعے عبادت کرنے میں، نظر نیاز دینے میں، منت منوت دینے میں، چڑھاوا دینے میں بھی میں اللہ کے ساتھ شریک کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ خیال کرنا میں نے تیرے اوپر 4 چیزیں حرام کر دی ہیں۔ اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ہم تو تجھے اپنا رب مانتے ہیں، اللہ جس چیز کو تو حرام کرے گا ہم اس کو حرام سمجھیں گے۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ انما حرم علیکم المیتۃ، مردار حرام۔ کیا چیز حرام؟ حرم علیکم المیتۃ والدم، دم مسفوح، چھری چلاتے وقت جو خون نکلتا ہے وہ خون بھی۔ نمبر 3 خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ سوال ہے اللہ ان 3 کو تو ہم پہلے سے حرام سمجھتے ہیں، ان 3 کو تو ہم پہلے سے حرام سمجھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرا طریقہ بھی پھنسانے کا ایسا ہی ہے، پہلے وہ چیزیں ذکر کرتا ہوں جن کو تو حرام پہلے سے مانتا ہے، میں تجھ سے چوتھی چیز منوانا چاہتا ہوں، میں تجھ سے منوانا چاہتا ہوں جس طرح کے مردار حرام ہے اسی طرح غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز حرام ہے، جس طرح کے خون حرام ہے اسی طرح غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز حرام ہے، جس طرح کے خنزیر کا گوشت حرام ہے اسی طرح غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کس نے حرام کی ہے؟ اللہ نے۔ سوال ہے اب صوفی آئے گا وہ کہتا ہے او جی بادشاہو میں تو بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں میں تو؟ ہاں تو اچھا بھائی تیری بسم اللہ سے اگر غیر اللہ کے نام کی نظر حلال ہوتی ہے تو پھر سیدھا کتے کے گلے پہ چھری پھیر بسم اللہ پڑھ کے پتہ چلے۔ لیکن کہے گا جی میری چھری کتے کو، میری بسم اللہ کتے کو حلال نہیں کر سکتی۔ اور میرے بھائی جس طرح تیری بسم اللہ کتے کو حلال نہیں کر سکتی، تو بسم اللہ چھوڑ پورے قرآن کے 100 ختم بھی کر لے تب بھی تیرے یہ قرآن پڑھنا غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کو حلال نہیں کر سکتا۔ جس چیز کو حرام اللہ کر دے اسے کوئی حلال کر نہیں سکتا۔ اس لیے خیال کرو میرے عزیز، بات کو سمجھنا میرے عزیز۔ قرآن کہتا کیا ہے ذرا توجہ تو کرنا، فرمایا من کل تأکلون لحما طریا، تازہ گوشت کھاتے ہو۔ ایک بندہ تھا اس کا نام تھا زید بن عمرو بن نفیل، مشہور ہے موحد الجاہلیہ، نبی علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی اس سے پہلے کا یہ بندہ توحیدی تھا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کی سنگت تھی۔ یہ اکثر جاتا بیت اللہ اور مکے کے مشرک بکرے چھترے لا کے جب وہاں بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تو یہ کہتا او ظالموں ان بکروں چھتروں کو جب پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے تو ان کے ذریعے نظر نیاز کا لائق بھی اکیلا۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اللہ کہتا ہے میرا بندہ خیال کرنا تو دیکھتا ہے کشتیوں کو، بحری جہازوں کو، مواخرہ دریا کی لہروں کو چیر کے جا رہی ہیں،
چلتی جا رہی ہیں دریاؤں کے اندر. کبھی سوچا کرنا دریا کے اندر کشتی خود نہیں چلتی, اسے کون چلاتا ہے؟ اس لیے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ وظیفہ سکھایا. اے میرے نبی نوح جب کشتی میں چڑھ کے بیٹھ جائے تو یہ وظیفہ پڑھنا, بسم اللہ مجرہا و مرساہا, اللہ ہی کے نام سے میری اس کشتی کا چلنا بھی ہے, اللہ ہی کے نام سے میری اس کشتی کا ٹھہرنا بھی ہے. مسئلہ سمجھ آیا؟ ہر سواری چلتی بھی ہے تو اللہ کے حکم سے, ہر سواری ٹھہرتی بھی ہے تو اللہ کے حکم سے. ذرا خیال کرنا, آج کئی بدبخت لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے گاڑی کے سٹیرنگ سے تعویذ باندھا ہوتا ہے, کسی نے گاڑی کے آگے یا پیچھے کالا یا سرخ کپڑا باندھا ہوا ہوتا ہے, کسی نے پیر کی تصویر لٹکائی ہوئی ہوتی ہے, کسی نے گاڑی کے آگے یا پیچھے پرانا جوتا لٹکایا ہوا ہوتا ہے. آپ کے علاقے میں کوئی نہ؟ ہاں, جوتا لٹکاتا ہے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں اپنے جمعے میں, میں کہتا ہوں بھائی مجھے سوال کا جواب دے, گاڑی زیادہ قیمتی ہے یا تو خود زیادہ قیمتی ہے؟ او مالک, یہ حاجی صاحب, بزرگ, چودھری صاحب, ملک صاحب, خان صاحب, گاڑی کس سے تو زیادہ قیمت اس کی ہے. تو گاڑی کی حفاظت تب ہوگی جب پرانا جوتا لٹکائے گا, تو اسی طرح کا ایک جوتا اس کے مالک کے گلے میں بھی لٹکانا چاہیے نہیں چاہیے, تاکہ اس مالک کی بھی حفاظت ہو. لیکن اپنے گلے میں نہیں لٹکاتا, کیونکہ شیطان نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے تاکہ اس سے رب اللہ والا سبق بھول جائے, اور ادھر روح نکل رہی ہو اور ادھر فرشتے اس کی علاج کر رہے ہو. اس لیے خیال کرنا ذرا, ہر سواری چلتی ہے میرے اللہ کے حکم سے. کوئی لکھ رہا ہے گاڑی کے اوپر, میں نوکر لجپال دی, کوئی لکھ رہا ہے گاڑی کے اوپر علی مشکل کشا, کوئی لکھ رہا ہے گاڑی کے اوپر یا حسین مدد. عقیدہ یہ ہے یہ لکھنے سے میری گاڑی نقصان سے بچ جائے گی. نہ میرے عزیزا, تو جو بھی کر لے, نفع نقصان کا مالک اکیلا کون ہے؟ اللہ. امام الانبیاء, سید الانبیاء, فخر الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ خود اعلان کرواتا ہے, میرے پیغمبر اعلان کر, قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اور لوگو میں امام الانبیاء ضرور ہوں, سید الانبیاء ضرور ہوں, لیکن اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں. جب امام الانبیاء علیہ السلام نفع نقصان کے مالک کوئی نہیں, تو یہ جوتا نفع نقصان کا مالک کیسے ہوگا؟ یہ کپڑا نفع نقصان کا مالک کیسے ہوگا؟ یہ پیر کا فوٹو نفع نقصان کا مالک کیسے ہوگا؟ یہ کاغذ کا پرزہ, یہ تعویذ نفع نقصان کا مالک کیسے ہوگا؟ تیرے پیر کا پھوکا نفع نقصان کا مالک کیسے ہوگا؟ اس لیے میرے عزیزا, عقیدہ پکا, نفع کا مالک بھی اکیلا اللہ, نقصان کا مالک بھی اکیلا اللہ. تو ربنا اللہ, رب بھی اکیلا کون؟ کشتیاں چلتی ہیں کس کے حکم سے؟ بیٹا ہے ابو جہل کا, بھاگے جا رہا ہے فتح مکہ کے موقع پر, رستے میں دریا پڑا, کشتی میں سوار ہوا, کشتی چلتی جا رہی ہے, دریا کے وسط میں کشتی پہنچی. اللہ نے دریا کی موجوں کو حکم دیا, اور دریا کی موجوں دو چار رگڑے دو ذرا فرعون کے بیٹے کو, اس کے دماغ سے شرک کا گند نکل جائے. میں اللہ سے توحید کی سمجھ دینے لگا ہوں, میرے محمد کی دعائیوں اور میرے محمد کے وعظوں سے, قرآن سنانے سے اسے مسئلہ تو سمجھ نہیں آیا. میں اسے مسئلے کی سمجھ دینا چاہتا ہوں. دریا کی موجیں جوش میں آ گئی, کشتی بالکل غرق ہونے کے قریب ہو گئی. اللہ اکبر. ابو جال کا یہ بیٹا بیٹھا ہے کشتی کے اندر, آواز دے رہا ہے, یا لات مدد, یا منات مدد, یا عزا مدد, یا حبل مدد. جیسے آج کا کوئی فقیر ہوتا کہتا یا پیرانے پیر عبد القادر جیلانی مدد, یا بری مدد, یا پیر بابا مدد, یا علی مدد, یا حسن مدد, یا حسین مدد, یا بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا مدد, یا رسول اللہ مدد. آوازیں دے رہا ہوتا
غیر اللہ کو، وہ بھی اسی طرح کر رہا تھا. لیکن کشتی کے جو ملا تھے، کشتی بان جو تھے، کشتی چلانے والے جو تھے، ان کی زبان پہ ایک ہی دعائی تھی، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد. پھر اللہ اکبر، ابو جہل کا یہ بیٹا تیش میں آ کے کہتا ہے تم بھی تو وہی بات کہہ رہے ہو جو محمد بن عبداللہ کہتا ہے. جھگڑا کیا ہے؟ تم بھی تو وہی کہہ رہے ہو. وہ کشتیوں والے کہنے لگے او ابو جہل کے بیٹے، ہماری زندگی گزر گئی ہے دریاؤں میں، دریاؤں میں اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں. مسئلہ سمجھ آ گیا. پھر اللہ اکبر، ابو جہل کے بیٹے کو کہنے لگا ادعو ربکم اخلصوا لربکم الدعاء. کہنے لگا کشتی کے ساتھیو، تم بھی اب اللہ ہی کو پکارو، میں بھی اب اللہ ہی کو پکارتا ہوں. اور اگر آج اللہ نے مجھے اس مصیبت سے نجات دے دی، میں دریا کی موجوں کے اندر کھڑے ہو کے اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. مجھے آج مسئلہ سمجھ آ گیا ہے. ربنا اللہ، ربنا اللہ، ربنا اللہ، ربنا اللہ. رب اکیلا اللہ ہے، اس کے سوا رب کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، گنج بخش کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں. اللہ نے کہا موجوں سے او موجو اب ٹھنڈی ہو جاؤ. اب مسئلہ حل ہو گیا ہے، ٹھنڈی ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ. موجیں ٹھنڈی پڑ گئیں، کشتی کنارے لگ گئی. ابو جہل کا وہ بیٹا بھاگتا بھاگتا نبی علیہ السلام کی مجلس میں آتا ہے، سارا واقعہ سناتا ہے، اعلان کرتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں، اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ، نبی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں. اللہ الہ، ولی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں. اللہ الہ، فرشتے اللہ کی مقدس مخلوق ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں. لا الہ، عالم الغیب کوئی نہیں. لا الہ، حاضر و ناظر کوئی نہیں. لا الہ، مختار کل کوئی نہیں. لا الہ، حاجت روا کوئی نہیں. لا الہ، مشکل کشا کوئی نہیں. لا الہ، بیٹے بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں. لا الہ، بارشیں برسانے والا کوئی نہیں. لا الہ، فصلیں اگانے والا کوئی نہیں. لا الہ، دلوں کے حال جاننے والا کوئی نہیں. لا الہ، بیماریاں لگانے ہٹانے والا کوئی نہیں. لا الہ، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں. لا الہ، جھولیاں بھرنے والا کوئی نہیں. لا الہ، ما فوق الاسباب پکارے سننے والا کوئی نہیں. لا الہ، حضرت یونس کی پکار سننے والا کوئی نہیں. لا الہ، لا الہ، اللہ. ایسی ذات کے نبی بھی اس سے مانگے، ولی بھی اس سے مانگے، نبی بھی اس کے سامنے سجدہ کرے، ولی بھی اس کے سامنے سجدہ کرے، نبی بھی اس کو حاجت روا مشکل کشا سمجھے. ایسی ذات کوئی نہیں الا اللہ، مگر اکیلا کون ہے؟ ہاں، اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے. صرف ہو سے مسئلہ حل. قوم کو رکھا ہوا ہے اندھیرے میں، لائٹیں بند کر دو اور چادریں ڈال دو. مجھے ایک دفعہ سفر پہ اتفاق ہوا کہ امام نے نماز پڑھائی، ہم نے پیچھے اپنی پڑھی، تو نماز پڑھا کے نا امام پیچھے مڑا نا اور
چہرے پہ چادر ڈال دی، پردے میں چلا گیا امام. یہ شیطان ہے بڑا، وہ ایسی پٹی بڑھاتا ہے نا، جس طرح شکاری بیٹھا ہوتا ہے نا جال ڈال کے، اس کو بھی شیطان طریقے سے کھاتا ہے. مجھ سے رہا نہ گیا، میں چلا گیا. میں نے کہا حضرت جی کیا حال ہے؟ کہتے ہیں جی. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں جی میں ذکر اذکار کر رہا ہوں. میں نے کہا وہ تو ضرور کرو، یہ عورتوں کی طرح پردہ کر کے کیوں بیٹھا ہے تو؟ یہ کیا چکر ہے؟ لائٹیں بند ہو گئی، محفل ذکر لگ گئی ہے جی. خیال کرو میرے عزیز، مشرک کی بھی معافی نہیں اور بدعتی کی بھی معافی، اس لیے یہ کام بدعت ہے، اس سے دور رہے. اللہ اکبر. اس نے گواہی دی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. آگے چل. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى. اللہ کہتا ہے رات کو دن کرنے والا، دن کو رات کرنے والا، سورج اور چاند کے نظام کو بنانے اور چلانے والا اکیلا کون ہے؟ جب یہ سب کچھ کرنے والا اکیلا اللہ ہے تو ربنا اللہ. رب بھی اکیلا کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ ربکم. اور جس کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے اللہ اکبر، ماں کے پیٹ میں انسان کو بنانے والا، روزی کا بندوبست کرنے والا، دنیا میں لانے والا، لا کے ماں کے سینے پہ دودھ کے 2 چشمے جاری کرنے والا. ذالکم اللہ ربکم. مادہ کے رحم میں کیا ہے اس کے حال کو جاننے والا. ذالکم اللہ ربکم. 2 ذائقوں والے دریاؤں کو چلانے والا. ذالکم اللہ ربکم. 2 دریاؤں سے میٹھے ذائقے دار مچھلیاں نکالنے والا، ہیرے جواہرات سونے نکالنے والا. ذالکم اللہ ربکم. دن کو رات، رات کو دن کرنے والا. ذالکم اللہ ربکم. سورج چاند کے نظام کو بنانے اور چلانے والا. ذالکم اللہ ربکم. اللہ کہتا ہے میں ہی تو تمہارا رب ہوں، اور کوئی ہے ایسا تو جا مجھے پیش کر. ذالکم اللہ ربکم والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے یہ تو میرا تعارف ہو گیا، اب تجھے ان کا تعارف کراؤں جن کے بارے میں تو کہتا ہے بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کرتے کھری. آپ تجھے ان کا تعارف کراؤں جن کے بارے میں تو کہتا ہے آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کے جائیں گے، آئے ہیں خالی ہاتھ جھولی بھر کے جائیں گے. ان کا تعارف کراؤں، کیونکہ قانون ہے ضد متبین نشود الا بضد. اللہ کیا تعارف ہے؟ فرمایا والذین تدعون من دونہ، وہ ہستیاں جن کو تو پکارتا ہے میرے سوا. عیسائیوں تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کو پکارتے ہو. والذین، وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو میرے سوا. اور یہودیوں تم عزیر علیہ السلام کو پکارتے ہو. مکے والے لات منات عزا کو پکارتے تھے. ہندوستان کا مشرک کوئی اجمیر والے کو پکارتا ہے، کوئی بری امام کو پکارتا ہے، کوئی پکارتا ہے پیران پیر عبد القادر جیلانی کو، کوئی پکارتا ہے حضرت علی حجویری کو، کوئی پکارتا ہے پیر بابا کو، کوئی پکارتا ہے حسنین کریمین کو، کوئی پکارتا ہے پیارے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو.
میرے بھائی نہ کر زیادتی نہ کر، انصاف کرنا۔ کربلا کا میدان ہے، سنیوں کا شہزادہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں کھڑا ہے۔ فریقین کی کتابیں دیکھ لے، کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے حضرت حسین نے اپنے بابا کو نہیں پکارا، اپنی اماں کو نہیں پکارا، اپنے نانا کو نہیں پکارا۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین کی زبان پہ تھا اللہم۔ کسے پکار رہا ہے؟ تو حسینی وہ ہوگا جو اللہ کو پکارتا ہے یا غیروں کو پکارتا ہے؟ ہاں، وہ حسینی ہے۔ اس لیے خیال کرنا، اللہ کہتا ہے والذین تدعون من دونہ، وہ ہستیاں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ما یملکون من قطمیر، اللہ کہتا ہے میرا بندہ کھجور اٹھا، کھجور کو کھا لے، اندر سے ہڈی نکلے گی، ذرا غور سے دیکھ، تیری نظر ٹھیک ہے تو تجھے ایک پردہ نظر آئے گا، اگر تیری نظر ٹھیک نہیں ہے پھر اس ہڈی کو 2-4 منٹ کے لیے پانی میں رکھ، پھر اس ہڈی کو نکال، پھر دیکھ، پھر اس ہڈی پہ ایک سفید پردہ تجھے واضح نظر آئے گا۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ، میرے سوا جن جن کو تو پکارتا ہے وہ تو اس کھجور کی ہڈی کے اوپر والے پردے کے مالک بھی کوئی نہیں۔ اللہ، اس لیے خیال کرو میرے عزیزا، قربان جاؤں مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ کی فہم پر۔ حسین علی تجھ پہ اللہ کا بڑا احسان ہوا ہے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت رحمہ اللہ؟ فرماتے ہیں اللہ تجھے یہ سمجھانا چاہتا ہے جو مر گئے ہیں وہ ککھ نفع نقصان کے مالک کوئی نہیں۔ کیسے؟ فرماتے ہیں او بندہ، یہ جو کھجور ہے اس کھجور کو قبر سمجھ۔ کھجور کو کیا سمجھ؟ اس کھجور کے اندر جو ہڈی ہے اس ہڈی کو مردہ سمجھ، ہڈی کے اوپر جو پردہ ہے اسے مردے کا کفن سمجھ۔ اللہ سمجھانا چاہتا ہے جن کی قبر پہ تو جا کے کھڑا ہے، ما یملکون من قطمیر، جن سے تو بیٹے مانگ رہا ہے، جن سے تو روزیاں مانگ رہا ہے، جن سے تو کھوٹی قسمتیں کھڑی کروا رہا ہے، جن سے تو اپنے کاروبار چلوا رہا ہے، اللہ کہتا ہے وہ تو اپنے کفن کے مالک بھی۔ اللہ، وہ تو اپنے کفن کے مالک بھی کوئی نہیں۔ اب کوئی کہنے والا صوفی آ کے کہہ دیتا اچھا جی چلو مالک کوئی نہیں، اچھا جی چلو مالک کوئی نہیں، لیکن سنتے تو ہیں، لیکن سنتے تو ہیں۔ اللہ نے فرمایا مجھے پتا تھا تیرے دماغ میں شیطان یہ گند ڈالے گا، چلو جی سنتے تو ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تیرا مجھ پہ ایمان ہے، میرے قرآن پہ ایمان ہے، تو میرے قرآن کا مسئلہ یہ ہے جس پہ موت آ جائے وہ عادتاً دنیا والوں کا کلام، سلام، دعا، درخواست، ندا کچھ بھی نہیں سن سکتا، اس لیے کہ مردے کا سننا ما فوق الاسباب سننا ہے، اور ما فوق الاسباب سننا اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی صفت جب تو کسی مردے میں مانے گا اسی کا نام تو شرک ہے۔ یہی عقیدہ رکھنے والا تو مشرک ہے۔ مشرک کے سر پہ کوئی 4 سینگ تو نہیں ہوتے، اس لیے فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق جمعیت ارشاد التوحید و سنت، نعرہ تکبیر۔ اللہ، ان تدعوہم
اگر تم انہیں پکارو میں اللہ کا فتویٰ سن لو. مفتیوں کے فتوے لے کے پھر رہے ہوتے ہو, اداروں اور مدرسوں کے فتوے لے کے پھر رہے ہوتے ہو, سارے فتووں کو چھوڑ دو, آؤ میں اللہ کا فتویٰ سنو. میں اللہ لا ریب کتاب میں لا ریب فتویٰ تمہیں دینے لگا ہوں. اللہ فتویٰ کیا ہے؟ فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری دعا نہیں سنیں گے. اللہ نے عام گپ شپ کی بات نہیں کی, فرمایا لا یسمعوا دعاءکم, وہ تمہاری دعا نہیں سنیں گے. کیا نہیں سنیں گے؟ ہمارے بعض صوفی ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں جی مردے نہیں سنتے, ہمارا عقیدہ ہے, لیکن نبی علیہ السلام درود سلام سنتے ہیں. قرآن کہتا ہے لا یسمعوا, اور درود دعا ہے. درود کیا ہے؟ دعا ہے, اور دعائیں سننے والا اکیلا کون ہے؟ لا یسمعوا دعاکم. اللہ اکبر. خیال کرنا درود و دعا ہے. پڑھ ذرا درود میرے ساتھ, میں بات سمیٹنے لگا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم, کس سے بات ہو رہی ہے؟ اچھا میں معنی کرنے لگا ہوں, اگر ٹھیک ہوا نا تو سر ایسے ہلا دینا, اگر غلط ہوا تو سر بولنا تو مشکل ہے. اللہم اے نبی, اللہم اے اللہ. درود بات ہی کس سے ہے؟ ادھر درود پڑھ تب بھی درود میں بات کس سے؟ مدینے جا کے پڑھ تب بھی کس کے؟ روزے کی جالی سے چمٹ کے پڑھ تب بھی بات کس سے؟ میرے نبی کی زندگی میں صحابہ درود پڑھتے تھے تب بھی بات کس سے؟ تو سنے گا بھی وہ جس سے بات ہو رہی ہے, سنے گا بھی وہ جس سے بات ہو رہی ہے. اس لیے کہ درود دعا ہے. اللہ اپنے نبی پہ, نبی کی آل پہ رحمتیں بھی کر, برکتیں بھی کر, جیسے تیری رحمتیں اور برکتیں ہوئیں ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پہ. انک حمید مجید. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, اللہ کہتا ہے اگر تم پکارو تو تمہاری پکار سن نہیں سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا, لو فرضیہ, لو سمعوا, اللہ کہتا ہے ان مولویوں پیروں کا جھوٹ مان بھی لیا جائے, ان جھوٹے مفتیوں کا جھوٹ مان بھی لیا جائے کہ مردے سنتے ہیں, دلیل دو بھائی قرآن کوئی نہیں, دلیل دو بھائی صحیح حدیث کوئی نہیں. اس لیے اللہ کہتا ہے لو سمعوا, بالفرض وہ سنتے ہوتے بھی, مستجابوا لکم, تمہیں جواب نہیں دے سکتے. اللہ اکبر. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. اللہ کہتا ہے جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے یہ قبر والا میری سنتا ہے, دونوں باتوں میں فرق ہے. یہ کہنا کہ اللہ چاہے تو سنا دے, یہ تو حق اور سچ ہے, اس لیے کہ خود اللہ کہتا ہے ان اللہ یسمع من یشاء, اللہ سنا سکتا ہے جسے چاہے. اللہ چاہے تو پتھر کو سنا دے, اللہ چاہے تو پہاڑ کو سنا دے, اللہ چاہے تو دریا کو سنا دے, اللہ چاہے تو درخت کو سنا دے. ان اللہ یسمع من یشاء, لیکن ما انت بمسمع من فی القبور.
اس لیے خیال کر، فرمایا یوم القیامت یکفرون بشرککم، جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قبر والا میری سنتا ہے، یہ پیر میری سنتا ہے، یہ نبی میری سنتا ہے، یوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت کے دن اللہ اکبر وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے اور کہیں گے ربا ہم نے تو اسے یہ بات نہیں سمجھائی تھی، اللہ اکبر، ولا کا مثل خبیر، اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، میں اللہ کی طرح کھرا مسئلہ تجھے اور کوئی بھی نہیں سنائے گا، اور وہ مسئلہ جو کھرا مسئلہ ہے جو اللہ سنانا چاہتا ہے وہ مسئلہ تمہیں ملے گا جمعیت اشاعت التوحید بس سننا والوں سے، کیونکہ اللہ مسئلے سناتا ہے قرآن میں، اور قرآن سنانے والی جماعت ہے جمعیت اشاعت التوحید بس سننا ہے۔ اس لیے اگر اللہ والے مسئلے سننا چاہتے ہو تو پھر پکے ٹھکے صاف ستھرے شاطی بن جاؤ، پھر ادھر ادھر آنے جانے کی اجازت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اب آگے آدھا جملہ رہ گیا ہے، ثم استقاموا، اس کو چھیڑیں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ ثم استقاموا، یہ ربنا اللہ والی سیڑھی چڑھ گیا تو اصل کام تو آگے شروع ہوگا، یہ تو صرف بنیاد بنی ہے، اصل کام تو اب ہے، یہ ہے ایمان، آگے ہے غیرت ایمان، یہ ہے توحید، آگے ہے غیرت توحید۔ ثم استقاموا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بیٹھے تھے ساتھی، پوچھا ثم استقاموا کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے کہا الاجتناب عن الذنوب، استقامت کا معنی ہے گناہ سے بچا جائے، فرمایا نا یہ مطلب ٹھیک نہیں ہے، بلکہ استقاموا کا مطلب یہ ہے جب اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھ آ گیا، لم یلتفتوا الی الہ غیری، اللہ کے سوا وہ کسی اور الہ کی طرف منہ نہیں کرتے، کسی اور الہ کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ثم استقاموا، پھر مسئلے پہ ڈٹ جا، غیر اللہ کی نظر نیاز چھوڑ دے، پھر مسئلے پہ ڈٹ جا، مشرک سے بائیکاٹ کر، پھر مسئلے پہ ڈٹ جا، مشرک کا جنازہ چھوڑ دے، پھر مسئلے پہ ڈٹ جا، مشرک سے ناتا چھوڑ دے، پھر مسئلے پہ ڈٹ جا، اللہ کی توحید کی غیرت کر، رشتہ کر توحیدیوں سے، جنازے پر توحیدیوں کے، تعلق رکھ توحیدیوں کے، لیکن اگر تو کہتا تو اے ربنا اللہ لیکن رشتہ کرتا ہے مشرکوں سے، کہتا تو اے ربنا اللہ جنازے پڑھتا ہے مشرکوں کے، کہتا تو اے ربنا اللہ غیر اللہ کے نام کی نظر نیازیں نہیں چھوڑتا، کہتا تو اے ربنا اللہ لیکن سود کھانا، حرام کھانا، بد نظری کرنا، ناپ تول میں اونچ نیچ کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، بہنوں بیٹیوں کی وراثتیں دبانا نہیں چھوڑتا، لوگوں کے مال دبانے نہیں چھوڑتا، تو ربنا اللہ میں بالکل جھوٹا ہے، کیونکہ ربنا اللہ میں سچا وہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہو اگر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہر وقت مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، او میرا بیٹا ایک رائی کا دانہ غائب ہو جائے چٹانوں کے اندر، آسمانوں کے اندر، زمینوں کی پستیوں کے اندر، اللہ تو وہ ذات ہے آسمانوں کی بلندیوں میں، زمینوں کی پستیوں میں، چٹانوں کی سختی اور صلابت میں، اللہ سے وہ ایک رائی کا دانہ بھی غائب نہیں ہو سکتا۔ سمجھا رہے ہیں اپنے بیٹے کو، بیٹا دنیا میں کبھی یہ نہ سوچنا کہ مجھے میرا اللہ نہیں دیکھ رہا، جتنا بھی چھپ جا تو اللہ سے تو چھپ
سکتا کوئی نہیں. اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے, ہر مقام میں دیکھ رہا ہے, ہر جگہ میں دیکھ رہا ہے, ہر کام میں دیکھ رہا ہے. جب عقیدہ پکا ہو جائے اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے. پھر انسان کبھی بھی شرک نہیں کرے گا, پھر بدعت نہیں کرے گا, پھر حرام خوری نہیں کرے گا, پھر سود خوری نہیں کرے گا, پھر زنا نہیں کرے گا, پھر غیبت نہیں کرے گا, پھر قتل نہیں کرے گا, پھر چوری نہیں کرے گا, پھر لین دین میں 2 نمبری نہیں کرے گا, جھوٹی قسمیں نہیں اٹھائے گا, 2 نمبر مال کو 1 نمبر مال کر کے نہیں بیچے گا. جو 2 نمبر ہو وہ مومن کبھی ہو سکتا ہی نہیں. مومن ہوتا وہ ہے جس کے اندر بھی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ, جس کے باہر بھی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ, جس کی غمی میں بھی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جس کا عقیدہ ہے اللہ کی توحید والا, زندگی کا سارا طریقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا. اللہ مجھے آپ کو اس مسئلے پہ استقامت نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ